عبادت کا یہ کانسیپٹ دیا. ایک مرتبہ میں نے ڈرائیور ایسوسیشن میں تقریر کی اور عنوان دے دیا کہ ڈرائیونگ ایک عبادت ہے. سارے ٹرک ڈرائیور تھے, انہوں نے کہا یہ مولوی کون سا ہے یار, اس کو ضرور سننا چاہیے کہ اگر ڈرائیونگ عبادت ہے نا تب تو ضرور چلنا چاہیے. خیر ہم کو 25 منٹ کی تقریر کرنی تھی, ہم پہنچے. ہم نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں نا یہ ڈرائیونگ عبادت ہے. کہا مولانا صاحب وہ کیسے, ذرا بتائیے پلیز. خیر تقریر ہم نے شروع کی. ہم نے کہا جب آپ اپنے دروازے پر ہوتے ہیں, ٹرک کھڑا ہوا ہے کہیں گاؤں میں ہے جہاں بھی ہیں, اب صبح وہ گرم کرنے کے لیے نا خوب ایکسیلیٹر مارتا ہوں, وہ چاہتا ہے جلدی سے گاڑی گرم ہو جائے. اب اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ اتنا دھواں نکل رہا ہے, لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہم نے کہا اس وقت آپ گاڑی چھوڑ دیں, 2 منٹ میں اپنے آپ گاڑی گرم ہو جائے گی. اس نیت سے چھوڑیں کہ ہمارے دبانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, زیادہ تکلیف نہیں ہو. ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی تسبیح پڑھے, آپ نے یہ کام نہیں کیا, یہ بھی عبادت ہے. آپ گزر رہے ہیں ہائی وے پر, آپ نے دیکھا کہ سامنے لائٹ آ رہی ہے, آپ نے فوراً ڈیپر دیا. ڈیپر دیتے وقت نیت کریں کہ ہم اس لیے ڈیپر دے رہے ہیں تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو, عبادت ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ اسٹیئرنگ پکڑ کر تسبیح پکڑے رہے تبھی عبادت. اس وقت آپ کی عبادت یہ ہے. ہر آدمی کی عبادت جو اس کا جاب ہے اس میں ایمانداری سے کام کرنا عبادت ہے. اب میں ٹیچر ہوں, میں کلاس میں چلا جاؤں اور جا کر کے بیٹھ کر کے بچوں سے اچھا بچوں بیٹھو, میں قرآن کھول کر کے خوب اچھی آواز میں تلاوت کر رہا ہوں 40 منٹ تک. اچھا بھائی پیریڈ اوور ہو گیا, یہ عبادت نہیں کی میں نے. میری اس وقت یہ عبادت تھی کہ میں میرے اندر جو صلاحیت ہے میں اس کو ٹرانسفر کروں, یہ عبادت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو کلیئر کیا کہ عبادت اس کا نام ہے. آئے ایک صاحب, 3 آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ نبی کا دن بھر کا شیڈول کیا ہے. بتایا انہوں نے, اللہ کے رسول ایسے ایسے کرتے. تو ایک صاحب نے کہا میں تو صاحب اب دن بھر جو ہے وہ روزے رکھوں گا. ایک نے کہا صاحب میں تو بس نماز ہی پڑھتا رہوں گا. تیسرے صاحب نے بڑے شوق میں کہا کہ یار یہ سارا چکر بزی ہونے کا ہے, شادی نہیں کرنے کا ہے. تینوں آدمی نے الگ الگ ڈیسیزن لیا. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کہا بتائیے کیا بات ہے. کہا ہم لوگ یہ پوچھنے آئے تھے اور ہم کو مل گیا, معلوم ہو گیا. نبی کریم کیا بات ہوئی. کہا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب ہم ہر وقت نماز پڑھتے رہیں گے. دوسرے صاحب نے کہا ہم روزہ رکھیں گے. تیسرے نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا میں ہوں, مجھ سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا کوئی نہیں. میں نے شادی بھی کی ہے, میں راتوں میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی, اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. اس وقت آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. لوگ نکاح میں اس کو جوڑ دیتے ہیں, حالانکہ نکاح کے ساتھ یہ حدیث موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ حدیث دونوں ایک ساتھ نہیں آئی ہوئی, یہ الگ الگ ٹکڑا ہے, لیکن مولوی اٹھا کر کے کٹ پیسٹ کر دیتا. اب کمپیوٹر کا زمانہ, ادھر سے اٹھایا ادھر لگایا. یہ حدیث الگ ہے, وہ حدیث الگ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے کانسیپٹ کو نہایت کلیئر کیا کہ حقیقت میں عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا. آپ کے اندر خوف خدا ہے, جو کام بھی آپ کر رہے ہیں. اب اسٹوڈنٹ اس میں بیٹھے ہوں گے, میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تمہارا سب کچھ پڑھنا عبادت ہے. یو آر گوئنگ فار بایو کلاس, اٹ از عبادت. گوئنگ فار کیمسٹری کلاس, اٹ از عبادت. انہوں نے کہا سر یہ کیسے, یہ تو بڑا اچھی بات ہے. ہم تو سمجھتے تھے جب تک ہم وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے عبادت نہیں ہوگی. ہم نے کہا نہیں, بایو پڑھنے اس نیت سے جاؤ کہ تاکہ اچھے نمبر ملیں, اور اچھے نمبر مل کر کے جب تم بڑے ہو تو اچھی جاب ملے, مسلمانوں کی خدمت کرو. ساری پڑھائی تمہاری عبادت ہے. اور اگر تم نے اس کا الٹا کر لیا کہ خوب اچھا پڑھیں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے, انجینئر بن جائیں گے, لیگزری لائف گزاریں گے, یہ سارے کا حساب اب دینا اللہ کے دربار میں. ایک نیت کا معاملہ ہے کہ نیت کر لیں کہ اللہ اچھے انسان بن کر کے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ہم اچھے انسان بننا چاہتے ہیں, پیسہ چاہتے ہیں تاکہ خوب دین کی خدمت کی جائے. آپ کا سب کچھ اٹھنا بیٹھنا سارا عبادت ہے. لہذا عبادت کے کانسیپٹ کو جو کلیئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا, یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے جو آپ نے امت پر فرمائی. اس کے بعد حقوق کی تعین میں, اس کو ذرا سنجیدگی سے سنیں, یہ تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ ہے. حقوق کی تعین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے رحمت سے اس طرح سے حقوق متعین کیے کہ بندے کا غلام نہیں بن جائے, بلکہ بندہ رہے. یا یہ کہ مخلوق جو ہے وہ خالق کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون متعین کیا, اور اس طریقے سے نہ ہو جائے کہ آزادی دے دی گئی. آپ دیکھیں, آپ جاپان کی آپ کو بات بتاتا ہوں. جاپان کا جو نیا ڈاٹا آیا ہے 2007 میں, وہ یہ ہے کہ 2010 میں جاپان کی پاپولیشن 4 کروڑ اچانک ختم ہو جائے گی. تو سوال یہ کیوں ختم ہو جائے گی؟
انہوں نے کہا کہ نچلی جو نسل آ رہی ہے نا وہ شادی کا تصور نہیں رکھتی, شادی نہیں کرتی. تو اتفاق سے میرا جانا ہوا تو میں نے پوچھا بھائی یہ شادی کا کانسیپٹ یہاں کیوں کم ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا گورنمنٹ نے بیوی کو اتنا اختیار دے دیا ہے نا کہ شادی, اللہ بچائے بھائی, شادی کرنا ہی نہیں, کیونکہ لیگل وائف بنائیں گے سارے رائٹ دینا ہے, انلیگل وائف آلریڈی اویلیبل ہے, لہذا ہم شادی نہیں کریں گے. پتہ یہ چلا کہ کبھی ایسے حقوق نہ دے دیے جائیں کہ اس کا ریئیکشن ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے کہ بیوی بیوی رہے اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو اپنا غلام نہ بنا پائے. مثال کے طور پر طلاق کا حق کس کو دیا؟ شوہر کو دیا. عورتیں بڑا ہنگامہ کرتی ہیں ہم کو دے دیا. ارے یورپ نے دے دیا تو 49% طلاق ہو گئی وہاں, 48 اور 49%. یورپ میں دونوں لوگ طلاق دیتے, میاں کا جب دل چاہا بولا کل سے تم بیوی نہیں, اس کا دل چاہے صاحب کل سے آپ میرے شوہر نہیں, جاؤ معاملہ ختم ہو گیا. اب پرسنٹیج اتنا بڑھا کہ ایوری سیکنڈ لیڈی ڈائیورس, کہ ہر دوسری عورت مطلقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر یہ فارمولہ اس طرح سے اپنا دیتے, نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ کو معلوم ہے کہ عالم اسلام میں آج بھی طلاق کا فیصد 5% کو کراس نہیں کر پا رہا ہے. اور اگر آپ کو میرے ڈاٹے پہ شک ہے نا تو آپ اپنے سارے رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں نے طلاق دی. آپ کو ڈاٹا اپنے آپ کلیئر معلوم ہو جائے گا کہ کتنے ہماری فیملی میں لوگوں نے طلاق دی ہے, ایک دم آپ کو فیصد نکل آئے گا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق دیے اس میں رحمت یہ رکھی کہ آپ کی آزادی, غور سے سنیں اس جملے کو, اگر یہ جملہ مس کریں گے باؤنسر ہو جائے گی پوری تقریر. اگر آپ کی آزادی سے ہمارے اوپر مداخلت ہو, یعنی معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو, یہ رحمت نہیں ہے. افراد کو اتنی آزادی دو کہ سوسائٹی میں اس کے غلط اثرات مرتب نہ ہونے پائیں. آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال پہلے فٹ بال میچ ہو رہا تھا, میں بھی اتفاق سے ایک دن دیکھ رہا تھا کیونکہ وہاں تو بڑے دیوانے ہوتے فٹ بال کے. اب ایک صاحب ننگے ہی فیلڈ میں دوڑنے لگے. جب بعد میں ان سے انٹرویو لیا پولیس والوں نے کہا آئی ایم فری, ہم جو چاہیں کریں. بھائی تم فری ہو یار, ہمارے لیے مصیبت کیوں بن گئے؟ تمہاری آزادی ٹھیک ہے, تم انفرادی طور پر فری ہو, لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہوتا ہے کہ تم سوسائٹی کو جو ہے ڈسٹرب کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے کہا کہ مردوں کا یہ سطر ہے, کتاب ناف سے لے کر کے گھٹنے تک سطر ہے. اگر اس قسم کے آپ مظاہرہ بھی کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کریں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہیں ہو. اچھا جب انسان قانون بناتا نا تو ایسی غلطیاں کرتا, کیوں؟ وہ ریئیکشن میں بناتا ہے, انتقامی انداز میں بناتا. جاپان نے کیوں بنایا؟ دیکھا بہت عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس نے انتقامی شکل میں قانون اتنا بنا دیا کہ لوگ شادی سے کان پکڑنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق متعین کیے کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا, مرد کو دیا. دینے کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر دینے لگے گی عورت تو 49%. اب جب طلاق زیادہ ہوگی تو جھیلتا کون ہے؟ آپ بتائیے ایمانداری سے, جھیلتا کون ہے؟ عورت زیادہ جھیلتی. اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ عورت نہیں جھیلے, اس لیے اس کے ہاتھ سے یہ طلاق کا چاقو چھینا گیا کہ اپنے آپ کو مار لے گی, اور جب اپنے آپ کو مارے گی تو اپنا نقصان کرے گی. لہذا اس بنیاد پر طلاق کا حق لیا گیا ہے. خدا نہ خواستہ بیکاز آف ڈی گریڈ کہ نہیں عورت کا کوئی درجہ نہیں, اس بنیاد پر طلاق کا حق لیا ہی نہیں گیا. ہم پڑھا رہے تھے 12th میں تو ایسے ہی ایک لیسن ہے اس میں کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن, بڑا پڑھایا مولانا صاحب نے. ایک بنگلہ دیش کی لڑکی بڑی شارپ تھی 12th میں, 1 مہینہ تک پڑھاتے رہے, پڑھا کر کے جب فارغ ہوئے اس نے کہا سر پوری تقریر جو آپ 1 مہینہ تک کرتے رہے, لیکچر دیتے رہے اس لیسن کو, ہم جو بات سمجھے بتا رہے ہیں آپ. ہم نے کہا بولو بیٹا. ہم بڑا خوش ہوئے کہ یار اس نے بڑا سمجھا ہے. اس نے کہا کہ آپ پوری تقریر میں, پورے لیکچر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری فطرت ہے نا وہی اسلام نے قانون بنایا ہے. ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا سر میری فطرت یہ ہے, آئی ایم ویری فرینک ٹو یو, ہم کوئی بات چھپا نہیں رہے, بات صاف صاف آپ سے کر. ہم نے کہا بولو بیٹا. اس نے کہا سر